کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قلب میں جو یقین تھا مولا پر، جو توکل تھا اللہ پر، میں نہیں سمجھتا کہ میں کس کو کہہ دوں کہ وہ توکل اللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، مگر دور کتنا شر ملا ان کو، نمرود جیسا ظالم بادشاہ آپ کے قلب میں توحید، اللہ سے محبت، اور جس کو جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اس کو شرک سے نفرت بھی ہوگی. یہ لازمہ ہے. توحید سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ شرک سے ہمیں نفرت ہو. تو آپ دیکھتے تو رہتے تھے کہ یہ لوگ تو اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے خود بنایا. تو ایک فنکشن میں جانے لگے دشمن، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابھی نوجوانی میں لوگوں نے کہا تم نہیں چلو گے؟ تو آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب نبی تو معاذ اللہ جھوٹ کہا، وہ تو صغیرہ کیا غیر مناسب چیزیں بھی ان سے نہیں ہو سکتی. جو چیز نفرت کا سبب بنے انبیاء سے نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ تو لعنت کا سبب ہے. کیا معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کیسے کہہ دیا میں بیمار ہوں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے کرتوت سے میرا دل پریشان ہے. اب اسی دل کی پریشانی کو بیماری بتایا، دل کی پریشانی کو بیماری کہا. میں بیمار ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے، چلو ہم لوگ چلتے ہیں تہوار منانے. اٹھایا کلہاڑ اور چلے گئے ان کے عبادت خانے میں. سب کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. جو سب سے بڑا تھا کلہاڑی اس کی گردن پہ ٹانگ دیا. قرآن کہتا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. سب کو ریزہ ریزہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، سوائے سب سے بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کی گردن پہ ٹانگ دیا. واپس آئے لوگ. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر توکل کیسا ہو ہمارا. یہ میں نے موضوع اس لیے اٹھایا کہ میں مشاہدہ کرتا ہوں اپنی سوسائٹی میں، چاہے وہ پڑھی لکھی سوسائٹی ہو یا کم پڑھی لکھائی یا بے پڑھی لکھی سوسائٹی ہو، ہر جگہ مجھے اللہ پر توکل اور یقین کمزور دکھ رہا ہے. لوگوں نے اسباب پر پورا بھروسہ کر لیا، لوگوں نے ذرائع پہ پورا بھروسہ کر لیا. یقیناً اللہ ہی کرتا ہے، سبب کسی کو بھی بنا دے. شفا اللہ دیتا ہے، مگر جب اس کی رحمت چاہتی ہے تو آپ کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے اور آستانے یاسینیہ پر بھیج کر ذریعہ یہ بنتے ہیں شفا خدا عطا فرماتا ہے. اس کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب کچھ کر ڈالا. جب واپس آئے دشمن تو کہتے ہیں یہ کون توڑ ڈالا؟ بڑے بڑے پتھروں کو کس نے گرا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک جوان ہے جو ان کی مذمت کرتا رہتا ہے، وہی ہوگا. سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے ایک جوان کو دیکھا ہے کہ ان کا ذکر وہ غلط کرتا ہے. يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا چور کا مال جہاں برآمد ہو وہی تو چور ہوگا. بھئی کلہاڑی تو یہاں نکلی ہے، پوچھو نا انہی سے کہ کیا ہوا. اب وہ کیسے بولتے، وہ کیسے بولتے. تو اب وہ اپنی شکست محسوس کیا نمرود نے، تو نمرودیوں نے مل کر کہا حرقوہ، اس کو جلا ڈالو. نتیجہ یہ ہوا کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ کے اندر اتنی تپش، اتنی جلن کہ لکڑیوں کا جو ڈھیر لگا وہ پہاڑ کی طرح. اور جب لکڑی سلگائی گئی تو اتنی تیز شعلے، اتنے تیز کہ اگر وہاں سے پرندے بھی اڑتے تو جل کر راکھ ہو جاتے. مگر واہ رے اللہ پر توکل. اللہ ان کے توکل کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. ابراہیم کے ایمان کا عشر عشیر ہمیں عطا فرمائے. اپنی ذات پر بھروسے کا صدقہ عطا فرمائے.
آپ نے کہا میں اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یہاں تک کہ لاسٹ میں جبریل امین آ گئے، میں وہ ہوں جو نبیوں کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، آپ بتائیے کیا ہے کوئی مدد کے لائق میں ہوں، کر سکتا ہوں آپ کی مدد؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو بتاؤ، خود سے آئے ہوتے بتاؤ۔ آپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ اللہ سے پوچھ لیجئے، آپ اللہ سے مانگ لیجئے مدد، آپ اس عالم میں اللہ سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ تو اس وقت جو جملہ تھا ابراہیم کا، فرماتے ہیں حسبی من سوالی علمہ بحالی، ارے میری حالت تو وہ جانتا ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو ممبر سے اتار دیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جب ابراہیم کے اندر یہ ایمان، یہ توکل، اللہ پر جب اتنا بھروسہ، اسباب کٹ گئے، حالات بگڑ گئے، کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کی جان بچ جاتی، مگر ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو سبب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ سبب بنا دیا کرتا ہے۔ مولا نے اعلان کیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، ابراہیم پر سلامت بھی ہو جا۔ ارے وہی آگ کیا، دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اب دنیا کی ہر آگ سلامت ہو گئی۔ یہ نمبر ہے ایمان کا نتیجہ۔ اگر آج بھی اگر ہم توکل جما لیں، ہوتا یہ ہے آدمی بولتا حالات بہت خراب ہے بھیا، پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے، اب ذرا اسکول کی طرف توجہ کرو، حالات بہت خراب ہے، اب عالم بننے کی نہیں ضرورت ہے۔ اب نہیں رہی اس تعلیم کا کوئی مسئلہ، اپنے بچوں کو صرف اور صرف انگریزی پڑھاؤ۔ دیکھ رہے ہو مدرسوں کا کیا حال ہے، اتنے میں آپ، جبکہ اسباب موجود ہیں، آپ کی طرف سے لڑنے والے موجود ہیں، جمہوریت باقی ہے، قانون کی سلامتی ہے، سب کچھ موجود، مگر اس کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور۔ ارے نہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ سے جڑو۔ اس نے نبیوں کے ساتھ، بتاؤ بدر میں کیا حال تھا؟ بدر میں یہ حال تھا کہ 17 گھوڑے، 2 تلوار، لاٹھیاں کسی کے پاس، لاٹھیاں ہاتھ میں، کسی کے پاس لاٹھی بھی نہیں۔ اور ادھر کیا تھا؟ ادھر کیا تھا کہ 1000 ایسے لوگ تھے جن کے پاس اس طرح تلواریں، اس طرح گھوڑے، خوب مجھے مجھائے پہلوان۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سبب ختم ہو گیا، ظاہری حالات کوئی نہیں تھے کہ مسلمان جیت جاتے وہاں پر، سبب نہیں تھا، سبب کون بنا؟ سبب کس نے بنایا؟ یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسی دعا کی، صدیق اکبر سامنے آ گئے، پیغمبر اعظم نے یہ دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تیرا وعدہ ہے نا، سچوں کے ساتھ تو ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو حق والوں کے ساتھ ہے، اے اللہ ہم تجھے یاد، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور تیرا وعدہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر سامنے آ گئے، عرض کرتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، اب اتنا عرض کر دینا آپ کے لیے کافی ہے۔ میں عرس یاسینی میں آنے والے اپنے تمام بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالات اتنے گڑبڑ تھے کہ سارے مسلمانوں کو وہ نگل جاتے، کوئی بھی مسلمان بچ کے نہیں آ سکتا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ اسلام کی شروعات تھی، اسلام کا آغاز تھا، اگر وہ سارے مسلمان مار دیے جاتے تو پھر اللہ کی عبادت کون کرتا؟ قرآن آگے کیسے بڑھتا؟ کیسے دین آگے پھروغ پاتا؟ مگر اس وقت مصطفیٰ کی مدد اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی مدد کون کیا تھا؟ آؤ قرآن کھول کے دیکھو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَزِيزٌ
آج اتنے ٹوٹے ہم نہیں ہیں، آج اتنے کمزور ہم نہیں ہیں، آج اتنی تعداد ہماری کم نہیں ہے۔ مسلمانوں، غیروں کے سامنے اپنے کو اتنا شکست خوردہ مت مانو۔ اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے۔ اپنے ایمان میں مضبوطی لاؤ، تو اگر بدر کے میدان میں فرشتے آ سکتے ہیں تو ہندوستان میں بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار حفظ قرآن، عرس قادریہ یاسینیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا نے ایک نسخہ بتایا ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی بہت کرتا ہے۔ کریم بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے پیر سے بہت محبت کرتے ہیں تو موضوع ہو یا نہ ہو کہیں نہ کہیں سے پیر صاحب کا ذکر لے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنے کاروبار سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے تو موضوع کوئی بھی چھڑا ہو وہ اپنے کاروبار کو لے آتے ہیں بیچ میں۔